فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحان اللہ. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اور بحمدہ تعالیٰ اس سال بھی ہمیں رمضان مبارک کا ماہ مکرم عطا فرمایا اور اس مہینے میں اپنی عبادت ہم سے کروا لی. الحمدللہ 18 روزے ہم نے اس کی توفیق سے رکھ لیے. آج رمضان مبارک کی 19ویں شب ہے. حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ ہمارے وعدے کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میری بارگاہ میں تمہیں کچھ دن گزارنے پڑیں گے، اتنے دن گزارنے پڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہی اور کوہ طور پر پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ آئے ہمارے وعدے کے مطابق، ہم سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق کوہ طور پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے، موسیٰ کے رب نے کلام کیا موسیٰ سے. قال ربی ارنی انظر الیک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے صوت و صدا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جس میں آوازیں نہیں ہوتی. ہمارے کلام میں، ہماری گفتگو میں، ہماری اسپیچ میں آواز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بے آواز ہوتا ہے، بے صوت ہوتا ہے، بے صدا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہ عربی میں ہوتا ہے نہ فارسی میں ہوتا ہے. وہ کلام جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا وہ بے صوت و صدا کلام تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں حروف نہیں تھے، آوازیں نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، بے چون و بے چگوں کلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر سنا. اللہ نے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات سنی. اللہ نے بات کی جس طرح اسے بات کرنا لائق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سنا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنے سر کے کانوں سے، ماتھے کے کانوں سے، چہرے کے کانوں سے سن لیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب موسیٰ آئے ہمارے وعدے کے مطابق اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، قال ربی ارینی انظر الیک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہا؟ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا، مجھے نظر آ جا، مجھے دکھائی دے تاکہ میں تجھے دیکھوں، میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھوں. ارینی انظر الیک، مولا اپنے کانوں سے تو تیرا کلام سنتا ہوں، تیری گفتگو سنتا ہوں، تیری بات چیت سنتا ہوں، اب اپنی آنکھوں سے تیرا جلوہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں. اپنے سر کی آنکھوں سے
तेरे जमाल दिलारा को देखना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, तेरे जमाल मुक़द्दस को देखना चाहता हूँ, दीदार करा दे मौला, दीदार का तालिब हूँ। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे पैगम्बर हैं? ये खुसूसी तौर पर इनका जो मकाम है वो ये तालिब दीदार पैगम्बर है, सुभान अल्लाह, अरीनी कहने वाले पैगम्बर सुभान है। अल्लाह। आपके सिवाय किसी पैगम्बर ने अरीनी नहीं कहा, ऐ अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा, ये दुआ नहीं की किसी सुभान पैगम्बर। अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तालिब दीदार पैगम्बर है। क़ाल रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, तेरी बात तो तू सुनाता है, तेरा कलाम तो मुझे सुना रहा है, पर्दे में रहकर कलाम सुनाने वाले मौला, छुप कर अपनी बातें सुनाने वाले मौला, मुझे अब नजर भी आ जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरी बातें सुनी तो शौक़ दीदार मेरे अंदर बेताब हो सुभान गया, अल्लाह। शौक़ दीदार मेरे अंदर मचलने लगा, तुझे देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, तुझे सुना तो है तेरे करम से, अब तुझे देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, ऐ छुप कर मुझे अपनी गुफ्तगू से नवाजने वाले, अब जरा मेरे सामने भी आ जा। सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम दीदार के तालिब हैं, दीदार के तालिब हैं और दुआ कर रहे हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब मुझे जलवा दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह। मैं तुझे देखना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, क़ाल लन तरानी, ऐ मूसा तुम हरगिज न देख सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बी अरिनी, ऐ अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जवाब दिया? लन तरानी, ऐ मूसा तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकोगे, वलाकिन इंजुर इलल जबल, हाँ पहाड़ की तरफ देखो, ये कोहतूर जो है उसकी तरफ देखो, फ़इन इस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी, अगर तुम ये देखो कि पहाड़ जो है अपनी जगह पर टिका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो तुम अनकरीब मुझे देख लोगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, सुभान अल्लाह, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से जलवा दिखाने की दुआ की। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे जलवा नहीं दिखाऊंगा मूसा, ये सुभान नहीं कहा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तो बड़ा करीम है बेशक, सुभान और अपने महबूबीन को बहुत चाहने वाला है, सुभान अपने अल्लाह। पैगंबरों को बहुत चाहने वाला है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हर दुआ सुनने वाला है। सुभान तो अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे अपना जलवा नहीं दिखाऊंगा, ये नहीं कहा, ये कहा कि मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकेगा, सुभान अल्लाह, मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सुभान सकोगे। अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, तो मालूम ये हुआ कि खुदा का जलवा, खुदा जलवा नहीं दिखाता, खुदा जलवा नहीं दिखाता, ऐसा नहीं है, बंदा उसका जलवा नहीं देखता, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, बंदा उसका जलवा नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह, ये है हकीकत, बंदा उसका जलवा नहीं देखता है, ये है हकीकत। अल्लाह तो जलवा दिखाता है, उसकी तजल्ली तो आम है, उसके जलवे तो आम हैं। क़ाल लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल, मूसा तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकोगे, हाँ पहाड़ को देखो, जिस पहाड़ पर तुम रुके हुए हो, टिके हुए हो, उस पहाड़ को देखो। अगर ये पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा फसौफ तरानी, तो तुम मुझे देख सकोगे। और अल्लाह ने क्या किया? फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, अल्लाह ने तजल्ली फरमाई पहाड़ पर। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने तो जलवा दिखाया। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ पर अपना नूर चमकाया, जअलहु दक्कन, तो वो तजल्ली जो हुई, अल्लाह के नूर का जो ज़ुहूर हुआ, तो हुआ क्या? जअलहु दक्कन, पहाड़ को उस नूर ने, उस तजल्ली ने पुर्जे पुर्जे कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान पाश पाश कर दिया। वखर्र मूसा सईक़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फलम्मा अफाका, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए, क़ाल सुब्हानक, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया
پاک ہے میرے رب، تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں اول مومن ہوں، اول مسلمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اول مسلم ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تم کو چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے اس لیے کہ تم لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچاؤ، میرے پیغامات کو پہنچاؤ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے تاکہ تم میرا کلام سنو سبحان اللہ، سبحان اور اس اللہ، کلام کو لوگوں تک پہنچاؤ، سبحان اللہ، اس کلام پر لوگوں سے عمل کرنے کو کہو، میرے کلام کی تبلیغ کرو۔ سبحان اللہ، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ میں نے جو تجھے دیا ہے وہ لے لے، یعنی توراۃ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توراۃ عطا فرمائی، توراۃ بھی کہتے ہیں، تورات بھی کہتے ہیں، دونوں درست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ یہ تورات جو ہے اس کا حجم، اس کا والیوم بہت بہت زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تورات میں 1000 سورے ہیں۔ تورات میں، اب تو تورات اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے، اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی اس صورت میں، اس شکل میں، اس حیت میں اب تورات دنیا کے کسی گوشے میں موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے اس میں حذف و اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیا، اور اپنی طرف سے اس میں بہت کچھ ایڈ کر دیا، اپنی طرف سے اس میں بہت کچھ گھٹا دیا، سبحان اللہ، تورات کو بدل دیا، تحریف کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اصلی تورات، اس تورات میں 1000 سورے تھے اور ہر سورے میں 1000 آیتیں تھیں، تو کتنا بڑا والیوم ہوگا تورات کا۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، اور قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 آیتیں۔ تورات میں 1000 سورے ہیں اور ہر سورے میں 1000 آیات، تو 1000 انٹو 1000 کتنی آیتیں ہوں گی، اور حجم کتنا بڑا ہوگا، حجم، والیوم کتنا بڑا ہوگا، ضخامت اس کی کتنی ہوگی۔ تو تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب کوہ طور پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اور 40 راتیں 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے قرب میں گزاری، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور تورات کیسے عطا فرمائی؟ ایک ساتھ قرآن حکیم حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے صدر اقدس پر، آپ کے مقدس سینے پر نازل ہوا، آپ کے مقدس دل پر نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، ترتیب کے ساتھ۔ تنزیل کہتے ہیں اسے، کہ 23 سال کی زندگی میں حضور کے یہ قرآن جو ہے تھوڑا 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 کر کے اترا ہے، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ آیتیں نازل ہوئی۔ اسے کہتے ہیں تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جو دی وہ ایک ساتھ دے دی، ایک ساتھ دے دی۔ اور کیسے دی؟ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی الواح میں ملی، لوح کی جمع الواح، لوح کہتے ہیں تختی، الواح تختیاں، تختیوں پر لکھی ہوئی تھی تورات، کئی تختیوں پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ وہ لکھی ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، پوری کی پوری تورات ایک ہی وقت میں ان کو مل گئی۔ اب اس سے کیا ہوا؟ پوری کی پوری تورات پر عمل درآمد کرنا ان کی امت پر فرض ہو گیا، واجب ہو گیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے احکام کی وقت مل گئے تھے ان کو. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ان تمام احکامات پر عمل کرنا ضروری ہو گیا جب ملی تب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر یہ کرم کیا کہ ان کی امت پر آسانی کی. ایک ہی ساتھ تمام احکام نازل نہیں کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی وقت تک کچھ احکام، پھر اس کے بعد کچھ احکام، کچھ جتنا نازل ہوتا قرآن اتنا عمل کرتا سبحان اللہ. حضور کا امتی. سبحان اللہ تو سبحان یہ امت کے لیے آسان ہو گیا. پورا قرآن ایک ہی ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتا حضور کے قلب مبارک پر تو اسے کہتے ہیں انزال. ایک ہی ساتھ پورا قرآن اتارنا. تنزیل کی وجہ سے کیا ہوا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن اترا. کچھ آیتیں نازل ہوئیں ان پر عمل صحابہ نے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد کچھ آیتیں ہوئیں ان پر عمل کیا. تو عمل کرنا آسان ہو گیا. سبحان اللہ. شراب سے روکا گیا مسلمانوں کو. پہلے مسلمان اسلام کی ابتدا میں مسلمان شراب پیتے تھے کیونکہ شراب حرام قرار نہیں دی گئی تھی. اس کے بعد شراب کی حرمت سے روکا. سبحان اللہ. تو ایک ہی ساتھ پورا قرآن نہیں اترا، اس لیے یہ آسانی ہوئی مسلمانوں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کسی چیز سے روکا، پھر اس کے بعد کسی چیز سے روکا. فوراً نماز کی آیت نازل نہیں فرمائی. مکی زندگی میں کوئی احکام نازل نہیں فرمائے. نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے احکام مکی زندگی میں نہیں نازل کیے. مدنی زندگی میں سب احکام نازل ہوئے. سبحان خیر، اللہ. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اتارنا ہے، یہ اللہ کے کرم سے ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو توریت جو ہے ایک ساتھ مل گئی. پورا عمل کرنا ان پر ضروری ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. میں نے جو توریت دی ہے اسے لے لو موسیٰ اور اللہ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ان کی امت کے لیے کتاب ان تختیوں میں، توریت کی تختیوں میں، قرآن کے صفحات ہیں نا، توریت جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی وہ تختیوں میں ملی. جی. اور وہ بھی کتنی ضخیم کتنی تختیاں ہوں گی کہ اس میں اتنی آیتیں لکھی گئی ہوں. سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اس توریت میں کیا لکھا تھا؟ اس توریت کی تختیوں میں من کل شیء موعظہ، ہر چیز کی نصیحت تھی اس کے اندر. نصیحت. آج لوگ نصیحت سے ہی بھاگتے ہیں. نصیحت، نہ پیر صاحب نصیحت کرتے مرید کو، نہ باپ نصیحت کرتا ہے بیٹے کو. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ برائی کو دیکھو تو برائی سے روکو. یہ ہے نصیحت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا ماں کی گستاخی کر رہا ہے، بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ماں ہے. باپ کی گستاخی کر رہا ہے بیٹا، ماں کو چاہیے کہ نصیحت کرے، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. باپ کے بھائی غلط کر رہا ہے تو بھائی کو کہنا چاہیے، بڑے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو تاکید کرنی چاہیے، یہ کام تو غلط کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج نصیحت نہیں ہے. اس برائیوں سے روکنے کا عمل بہت کم ہو گیا ہے. اچھائیوں کی دعوت دینے کا عمل بہت کم ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کوئی نماز نہیں پڑھتا، بھائی نماز پڑھیے آپ. کوئی داڑھی مونڈتا ہے، داڑھی رکھ لیجیے. تو نصیحت یہ ضروری ہے. جو پیر صاحب ہیں، پیر ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، سبحان اللہ. نبی ہوتا ہے نصیحت کرنے سبحان والا، اللہ. خلیفہ ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، سبحان اللہ. بڑا بھائی ہوتا ہے نصیحت کرنے سبحان والا، اللہ. رہبر ہوتا ہے نصیحت کرنے والا. سبحان اللہ. جو نصیحت نہ کرے وہ رہبر کیسا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نصیحت کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی. جو آپ کو نصیحت نہیں کرتا، جو آپ کو برے کام سے نہیں روکتا، جو آپ کو اچھے کام کی تلقین نہیں کرتا، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، آپ کا ویل وشر نہیں ہے، سبحان اللہ. آپ کا دوست نہیں ہے. سبحان اللہ. وَكَتَبْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر چیز کی نصیحت اس میں تھی. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا تفصیل وار بیان تھا. توریت کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ ہر بات کا اس میں بیان تھا. زمین کیا ہے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان تھا. آسمان کیا ہے اس کا تفصیلی بیان تھا.
چاند کیا ہے اس کا تفصیلی بیان تھا، اللہ اکبر، سورج کیا ہے اس کا تفصیلی بیان تھا. تو ہر چیز کا تفصیلی بیان قرآن میں کیسے نہیں ہو سکتا؟ توریت میں ہر چیز کا ڈیٹیل بیان تھا، تو قرآن میں کیا ڈیٹیل بیان نہیں ہوگا؟ تو ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا کے رموز قرآن میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. اور اے موسیٰ قوت کے ساتھ اس توریت کو لے لو، مضبوطی سے اس پر تم عمل کرو، اور تمہاری قوم سے تم کہو کہ یأخذوا بأحسنها، اس میں جو اچھی باتیں ہیں ان پر وہ عمل کریں، اور اس میں سبھی اچھی باتیں ہیں تو ان پر عمل کریں. سأریکم دار الفاسقین، میں عن قریب تمہیں فاسقوں کا، گناہ گاروں کا گھر دکھاؤں گا. یعنی جو اس پر عمل نہیں کریں گے ان کا کیا انجام ہوتا ہے وہ تم جان لو گے. سأصرف عن آیاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی ارینی کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لن ترانی کہا. تو موسیٰ علیہ السلام ربی ارینی کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا. جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے. اور حضور ارینی نہیں کہتے، حضور ارینی، حضور نے کبھی ارینی نہیں کہا، اللہ مجھے جلوہ دکھا نہیں کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلوہ دکھاتا ہے، سبحان ان اللہ. بغیر طلب کے دکھاتا ہے، اور پھر حضور دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ان کے دیکھنے کی تعریف کرتا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو لن ترانی کہتا ہے اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے ارینی کے بعد یہ بھی قرآن میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام ارینی کہتے ہیں، مجھے جلوہ دکھا، دعا کرتے ہیں. اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے. اور حبیب پاک ارینی نہیں کہتے، اللہ مجھے جلوہ دکھا نہیں کہتے، جی جلوہ دکھا نہیں کہتے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى. میرے حبیب نے اس طرح جلوہ دیکھا کہ میں میرا جلوہ دیکھ رہا تھا میرا حبیب، اور اس کی آنکھ جھپکی بھی نہیں، ٹیڑھی بھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہاں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں. ایک طالب دیدار پیغمبر ہے، ایک، اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں ارینی ربی ارینی، اے رب مجھے جلوہ دکھا. اور حضور کا کیا مقام ہے؟ حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک پیغمبر اللہ سے جلوہ دکھانا مانگتا ہے. ایک پیغمبر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ایک پیغمبر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو دکھاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. انما انا قاسم واللہ یؤتی، انما انا قاسم واللہ یؤتی. حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں صرف بخاری شریف کی حدیث نہیں، متفق علیہ حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. تو حضور بانٹنے والے ہیں، بہت سی چیزیں بانٹتے ہیں. اللہ کی ہر نعمت مخلوق خدا میں بانٹنے والے کون ہیں؟ حضور ہی ہیں. صحت بانٹتے ہیں حضور، مخلوق خدا میں عافیت بانٹتے ہیں، ایمان بانٹتے ہیں، اسلام بانٹتے ہیں، عزت بانٹتے ہیں، حسن بانٹتے ہیں، جمال بانٹتے ہیں، شرافت بانٹتے ہیں، نیکیاں بانٹتے ہیں. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ حضور تقسیم کی ہوئی نمازیں ہیں. حضور کے در سے تقسیم ہوتی ہیں نمازیں، روزے، زکوٰۃیں، حج.
ہم نمازوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا عمل سمجھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کا رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ. تو برائیوں سے روکتے ہیں حضور، اور بھلائیاں کرنے کا حکم نہیں دیتے. اس آیت میں بھلائیاں دیتے ہیں. تو نماز پڑھو یہ حکم بھی دیتے ہیں اور نماز بھی دیتے ہیں. روزہ رکھو یہ حکم بھی دیتے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے ہیں. روزے بھی حضور کی عطا ہیں. نیکیاں جتنی ہم کرتے ہیں یہ حضور کے در کی بھیک ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہیں. وہ دنیا کی ہر نعمت بھی دیتے ہیں، دین کی ہر برکت، دین کی ہر نعمت، دین کی ہر سعادت، دین کا ہر عمل صالح بھی دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، شاید اس انداز تقریر سے آپ کو اکتا گئے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بانٹتے ہیں، ہر چیز بانٹتے ہیں، اللہ کے جلوے بھی بانٹتے ہیں. انما انا قاسم اللہ یعطی. الحمدللہ میں نے بہت مختصر وقت میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، سمجھنے والے سمجھ لیں گے. ہاں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی. اس کے بعد کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے تو وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے تھے اور جھنجھلائے ہوئے تھے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی عاجلتم امر ربکم. جب آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل بت پرستی میں مبتلا ہے، گوشالہ پرستی میں مبتلا ہے، بچھڑے کو پوج رہی ہے. تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بئس ما. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر غضبناک ہوئے. توحید کا درس دے کر گئے تھے، توحید کی دعوت دے کر گئے تھے، اللہ واحد قہار ہی کی عبادت کرنے کی تاکید کر کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. 40 دن کے بعد آئے تو اتنی قلیل مدت میں کیا ہوا کہ ان کی توحید پرست جو امت تھی 40 دن کے عرصے میں بچڑے کو پوجنے لگے. بات سمجھ میں؟ تو پیغمبر 40 دن کے لیے جدا ہوتا ہے اپنی قوم سے تو قوم مسلمان سے کافر ہو جاتی ہے. 14 صدیاں گزر گئیں، 15ویں صدی چل رہی ہے سرکار کو پردہ کیے ہوئے، لیکن آپ کی امت مشرک نہیں ہوئی، بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئی. کیوں؟ حضور ہمارے ساتھ ہیں، جدا نہیں ہوئے. معلوم ان فیکم رسول اللہ، جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر ہے. لما رجع موسیٰ الى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی عاجلتم امر ربکم. حضرت ہارون علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے. اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو مومنین تھے جو کفر سے بچے رہے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہارون علیہ السلام سے بھی اور مومنین سے بھی کہا کہ میرے بعد تم نے جانشینی کا اچھا ثبوت نہیں دیا. حضرت ہارون علیہ السلام یہ جانشین بنے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، نائب بنے ہوئے تھے، ان کے قائم مقام تھے وہاں. تو موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تو دیکھا کہ ہارون علیہ السلام موجود ہیں اور قوم گوشالہ پرستی میں مبتلا ہے، بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہے. کچھ لوگ تو اللہ کے کرم سے مومن رہے، لیکن ایک بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہو گیا. گائے کے بچڑے کی پوجا میں لگے. بچڑا سمجھتے ہیں؟ کاف، انگریزی میں کہتے ہیں کاف، بچڑا، بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور ہارون علیہ السلام اور اہل ایمان سے کہا کہ میرے بعد تم نے بری جانشینی کی، اچھی جانشینی نہیں کی.
عاجلتم امر ربکم، اپنے رب کے حکم کی جلدی کی تم نے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حالت غضب میں، غضب کی حالت میں، غصے میں، جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں زمین پر گرا دی. توریت کی تختیاں زمین پر ڈال دی. توریت کی تختیاں زمین پر گرا دی، اختیار سے گرائیں. اور توریت کیا ہے؟ توریت کیا ہے؟ اللہ کا کلام. کوئی قرآن اس طرح زمین پر ڈال دے تو کتنا بڑا قرآن کوئی زمین پر گرا دے تو کیا بولیں گے؟ بہت برا کام ہے. نہیں، زمین پر ڈال دے. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام توریت، اس کی تختیاں جو لے کر آئے تھے زمین پر ڈال دی غضب کی حالت میں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہوتا ہے مقام عبدیت اور ایک ہوتا ہے مقام محبوبیت. یہاں موسیٰ علیہ السلام محبوبیت کے مقام میں تھے، اللہ کے پیارے ہونے کے مقام میں تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں عبدیت کی عادتیں نہیں دیکھی جاتی، یہاں عبدیت کی علامتیں نہیں دیکھی جاتی، عبدیت کے کام نہیں دیکھے جاتے. یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ بڑا نازک مقام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت اللہ کے کلام کو پڑھا، زمین پر گرا دیا، تختیاں ڈال دی زمین پر. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور کیا کیا؟ بہت غور سے سنیں. اور کیا کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں. سبحان اللہ. بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی نہیں، عمر میں بڑے بھائی ہیں. اور پھر اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے اور ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بال پکڑے، داڑھی پکڑ لی. یہ پیغمبر خدا کے ساتھ کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ یہ بھی پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ہارون علیہ السلام سے مرتبے میں بلند ہیں، بڑے ہیں، لیکن مرتبے میں چھوٹے ہی صحیح حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن ہیں تو پیغمبر. سبحان اللہ. لیکن کر کیا رہے ہیں؟ داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے. پر یہ ہے مقام محبوبیت. مقام محبوبیت. یہاں عبدیت کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ محبوبیت کا مقام ہے. یہ کچھ انداز اور ہوتے ہیں، ناز کے انداز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جلال میں آ کر پکڑ لیا. یجرہ، سر کے بال پکڑ لیے، داڑھی کے بال پکڑ لیے، پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے. کسے؟ ہارون علیہ السلام کو. کیا کہا؟ پکڑ کے گھسیٹنے لگے. تو حضرت ہارون کیا فرما رہے ہیں؟ خال ابن امہ، خال ابن امہ. حضرت ہارون کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے ماں کے بیٹے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. رحم آ جائے، یہ غصہ کم ہو جائے. فرمایا کہ یبن امہ، خال ابن امہ، اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے. سبحان اللہ. ماں کا وسیلہ پیش کر رہے سبحان ہیں، اللہ. ماں کی نسبت بتا رہے ہیں. تم جس ماں کا بیٹا ہے میں بھی اسی ماں کا بیٹا ہوں. ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. تو حضرت ہارون کس کی یاد دلا رہے ہیں؟ ماں کی یاد دلا رہے ہیں. اور نبی امی جو ہماری اور ساری کائنات کے اصل ہیں، اللہ کو اگر ان کا وسیلہ دینے والا گناہگار، تو اللہ اسے بخشے گا یا نہیں بخشے گا؟ بخش دے گا. قال ابن امہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. حضرت ہارون فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہوا یہ کہ میں نے قوم کو نصیحت کی، تاکید کی، بت پرستی سے روکا، گائے کے بچڑے کی پوجا سے روکا. سبحان اللہ. اس کے باوجود میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا
اور کیا کیا؟ میری بات نہیں مانی، گوسارہ پرستی میں لگ گئے، بت پرستی میں لگ گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ہوا کیا؟ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی اور قتل کرنے کے درپے ہو گئے. قتل کرنے والے تھے مجھے، میں نے تو ان کو اچھی بات سنائی لیکن وہ مانا نہیں، اور میری تاکید پر انہوں نے قتل کرنے کا تک ارادہ کر دیا مجھے. فلا تشمت بی العدا، اے بھائی آپ اگر مجھ سے یہ سلوک کریں گے، مجھے جیسے آپ اب مجھ سے برتاؤ کر رہے ہیں، تو یہ ہوگا کہ میرے دشمن جو ہیں وہ خوش ہوں گے، مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے. سبحان اللہ. تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا. سبحان اللہ. اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے صدقے میں یہ عزت بخش کہ ہم پر دشمن نہ ہنسے. ولا تشمت بی العدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم میں نہ ملا، میں ان میں نہیں ہوں، مجھے ان میں شمار نہ کیجیے. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی ولاخی، اے رب میری بھی مغفرت فرما، مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی ہارون کو بھی بخش دے. وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت کاملہ میں شامل فرما. اور وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاة الدنیا وكذلك نجزي المفترین. بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے غضب پہنچنے والا ہے اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم افترا کرنے والوں کو، اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں. اللہ پر جھوٹ باندھنا ہی ہوا نا. خدا کو بھی خدا مانے کوئی اور بچڑے کو بھی خدا مانے، تو جو بچڑا خدا نہیں ہے اسے خدا ماننا گویا سچے خدا پر جھوٹ باندھنا ہے. سبحان اللہ. جب یہ بات معلوم اللہ تبارک و تعالی ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھما، اخذ الالواح تو تختیاں اٹھا لی، توریت کی تختیاں موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لی. وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم بربهم یرہبون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توریت میں جو لکھا ہوا تھا، توریت کی تحریر میں جو کچھ ریٹن تھا توریت میں، اس میں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت تھی، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو چن لیا. 70 بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن لیا. فلما اخذتهم الرجفہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا. 70 بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے. وہاں ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوئی وہ طور پر. اس تجلی کے اثر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور یہ 70 لوگ جو گئے تھے وہ مر گئے. 70 لوگ جو گئے تھے مر گئے. ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں ان لوگوں کو لے کے آیا یہاں، اب یہ تو مر گئے،
اب قوم مجھ سے کیا کہے گی؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتے ہیں؟ یہاں بھی محبوبیت دیکھیں کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے رب اگر تو نے چاہا ہوتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیا ہوتا. صحیح. سبحان اللہ. یہاں آ کر انہیں ہلاک کیا تو نے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، بے وقوفوں نے جو کیا اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے. تو ہمیں ہلاک کرتا ہے. ان ہی الا فتنتک، یہ تیرا ہی آزمانا ہے. اللہ سے اس انداز سے گفتگو کہ اگر تو چاہتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتا. کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے بے وقوفوں کے کاموں کی وجہ سے؟ یہ گفتگو کا انداز، یہ بھی جو ہے محبوبیت ہے. محبوب کا انداز الگ ہوتا سبحان اللہ. ہے. اور تفصیل کے ساتھ میں بولتا کہ محبوبیت کی شان اور ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے. حضرت جبرائیل امین آئے، آ کے کہا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان قریب اے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو وہ چیز دے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے. ان قریب اے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت دے گا، آپ کا رب وہ نعمت آپ کو دے گا، وہ چیز آپ کو دے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. یہ سن کر سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ وہ مجھے کوئی چیز دے گا مجھے خوش کرنے کے لیے، کوئی چیز دے کر وہ چاہتا ہے کہ مجھے خوش کر لے، مجھے راضی کر لے، تو اے جبرائیل اِذًا لَا أَرْضَىٰ، میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ کوئی چیز دے کے مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، راضی کرے گا تو میں راضی نہیں ہوں گا. وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، ایک امتی بھی میرا اگر دوزخ میں ہوگا تو میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ راضی کرنا چاہتا ہے تو میرے تمام امتیوں کو دوزخ سے نجات دے تو میں راضی ہوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ بھی شان محبوبیت بتا رہے سبحان ہیں. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا ان ہی الا فتنتک، یہ تیرا ہی آزمانا ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد تضل بہا من تشاء، اے اللہ جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا، تو ہی مولا ہے ہمارا، ہماری مغفرت فرما. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو معاف فرمانے والوں، مغفرت کرنے والوں، بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی بات میں اور ایک واقعہ آ گیا. حضرت یہ بھی بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے رہتی تھی. یہ بستی جو ہے ایلا، اس بستی کا نام کیا تھا؟ ایلا. یہ اس بستی کے رہنے والے یہ مچھیرے تھے، فشرمین تھے. تو یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تھے، یہودی تھے یہ لوگ. جس طرح مسلمانوں میں عظمت والا دن جمعہ ہے، صحیح جمعہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے
سید الایام فرمایا ہے، سبحان اللہ. دنوں کا سردار جمعہ. جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ معظم دن ہے، محترم دن ہے، عبادت کا دن ہے بلا تشبیہ و تمثیل، اسی طرح یہودیوں کے حق میں ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت والا دن ہے، عبادت کرنے کا دن ہے، معظم دن ہے، احترام والا دن ہے، ہفتے کا دن. سبحان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے یہ حکم، ایلا کے رہنے والے یہودیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی ہفتے کے دن صرف عبادت کرنے کا حکم دیا تھا. اللہ نے ہفتے کے دن عبادت کے سوا اور کچھ نہیں کرنا، اور ہفتے کے دن تجارت نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، کمائی دھمائی نہیں کرنا، یہ حکم تھا. اللہ کا کرم ہے کہ سارا دن جمعہ کا مسلمانوں کے لیے تجارت سے رکنے کا دن نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جمعہ ہمارے لیے عبادت کرنے کا دن ہے، لیکن تجارت بھی جمعہ کے دن ہم کر سکتے ہیں، زراعت بھی کر سکتے ہیں، ملازمت بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. صرف پہلی اذان جو ہوتی ہے جمعہ کے دن، اس اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک، نماز جمعہ کے اختتام تک، اذان اول سے لے کر سبحان اللہ. جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں. جی. ایک اذان اول ہوتی ہے، اس کے بعد امام کے سامنے جو اذان دی جاتی ہے، جی. امام کے سبحان. سامنے جو اذان مؤذن دیتا ہے، خطیب کے سامنے، جی. یہ دوسری اذان ہے. تو پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک، ختم تک، بیع و شراء یعنی تجارت، خریدنا اور بیچنا مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے. اللہ. کتنا وقت؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بس. اور وہ بھی کس پر کن مسلمانوں پر حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا. جی، کہ کن مسلمانوں کے لیے خرید و فروخت کن مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے؟ وہ مسلمان جن پر جمعہ فرض ہے. سبحان اللہ. جن پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ تجارت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، جی سفر میں. سفر میں ہیں، کسی وجہ سے تجارت ان کے لیے جائز ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو اتنی سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ. کہ جمعہ کے دن صرف اتنا وقت تجارت نہیں کرنا. وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع و شراء چھوڑ دو. سبحان اللہ. یہودیوں کے لیے ایسا نہیں تھا، پورا دن تجارت سے رکنا تھا، کاروبار سے رکنا تھا ان کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں اسلام میں. سبحان اللہ. ہوتا یہ تھا کہ وہ ایلا والے جو لوگ تھے ان کا دھندا یہ تھا، مچھلیاں پکڑتے، لوگوں میں بیچتے، کماتے. ہفتے کے دن ہی ان کی مچھلیاں جو ہیں بڑی تعداد میں، بڑی آسانی کے ساتھ ساحل پر آتی، ساحل تک آتی، سبحان اللہ. بڑی تعداد میں سبحان اللہ. بہت مچھلیاں آتی ساحل پر، سی شور پر. اور جمعہ کے دن، اتوار کے دن، جمعرات کے دن، بدھ کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن اتنی تعداد میں نہیں آتی. سبحان اللہ. ہفتے کے دن ہی بڑی آسانی کے ساتھ مچھلیاں شکار کر سکتے تھے ایلا کے لوگ. اللہ نے روک دیا، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں بہت آسانی سے ملتی ہیں اور بڑی تعداد میں ملتی ہیں، تو ان میں سے بعض لوگوں نے شکار کر لیا مچھلی کا. اللہ کا غضب نازل ہوا. اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتے کے دن حد سے گزرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب ان کی مچھلیاں آتی تھیں ہفتے کے دن جھنڈ کی جھنڈ، بڑی تعداد میں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتے کے پہلے دنوں میں، بعد کے دنوں میں اتنی تعداد میں، اتنے کلیکشن میں نہیں آتی تھی. یہ امتحان تھا ان کے لیے.
कदालिक नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, अल्लाह तबारक व तआला आजमाता था उनको इस तरह, उनकी बेहुक्मी के सबब, उनकी नाफरमानी के सबब। व इस खालत उम्मतुम मिनहुम, अब हुआ क्या, ये बाज लोगों ने उनमें से क्या किया, मछली का शिकार कर लिया। किस दिन? हफ्ते के दिन। और बाज लोगों ने उन्हें सख्ती से रोका, क्यों करते हो तुम ऐसा, क्यों करते हो? उन्होंने माना नहीं। रोकने वालों ने रोका, किसे रोका? मछली का शिकार करने वालों को। मछली के शिकार करने से उन्होंने माना नहीं, तो ये लोगों ने उनको छोड़ दिया, उनके अलग बस्ती, अलग ही अपनी जगह बना ली और उनसे दूर हटकर अपनी आबादी बसा ली। किसने? रोकने वालों ने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। पहले नसीहत की, बड़ी ताकीद की, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, फिर उसके बाद अलग हो गए ये। और बाज लोग जो हैं उन्होंने खामोशी इख्तियार की, दिल में बुरा समझा, लेकिन मछली के शिकार करने वालों को रोका नहीं मछली के शिकार करने से। अल्लाह तबारक व तआला का जब अजाब आया तो शिकार करने वाले तो अजाब की नजर हो गए, और जिन्होंने रोका वो भी बच गए। और जो खामोशी इख्तियार कर गए, ये देख करके ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, रोकने वालों की इन्होंने बात नहीं सुनी, तो इन पर भी अल्लाह का अजाब नहीं आया, ये भी अल्लाह ताला के अजाब से बच गए। तो बुराई को देखकर रोकना चाहिए, बुराई से वो रोकोगे तो तुम अजाब खुदाबंदी से बचोगे। हाँ, जब देखते हो तुम याद रखो, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। कोई आदमी तुम्हारे सामने बुराई कर रहा है, कोई मुसलमान तुम्हारे सामने बुराई कर रहा है, और तुम ये देख रहे हो कि तुम ये जानते हो कि तुम अगर उसे उस बुराई से रोकोगे तो वो तुम्हारी बात मानकर उस बुराई से रुक जाएगा। तुम्हारा ज़न्ने गालिब ये है, गालिब गुमान ये है कि मैं रोकूंगा तो रुक जाएगा, तो उस वक्त तुम पर उस बुराई से रोकना वाजिब है। नहीं रोकोगे तो तर्क वाजिब होगा और गुनाहगार होगे तुम समझते हो वो ज़न्ने गालिब ये है कि मैं रोकूंगा तो रुकेगा नहीं, तो उस वक्त अगर तुम ना रोको तो तुम गुनाहगार नहीं। इसी तरह कोई आदमी कोई नेकी नहीं कर रहा है, तुम्हारा हुस्न ज़न ये है कि अगर मैं इसे इस नेकी का हुक्म दूंगा तो ये नेकी करेगा, तो उस वक्त तुम पर उसे नेकी का हुक्म देना तुम पर वाजिब है। अगर नहीं दोगे तो तर्क वाजिब होगा, गुनाहगार होगे। तुम्हारा ज़न्ने गालिब ये है, तुम्हारा ज़न्ने गालिब ये है कि वो तुम्हारी नेकी के हुक्म पर अमल नहीं करेगा, तो तुम अगर उसे नेकी का हुक्म नहीं दोगे तो तुम गुनाहगार नहीं होगे। इन बातों को ज़हन नशीन रखना। बहुत से लोग बोलते भाई जो आप ये देखते ना, क्यों नहीं रोक देते? अरे भाई मैं बोलूंगा तो रुकेगा नहीं, बल्कि फसाद फितना होगा। बहुत से लोग होते हैं जरा बराबर उनके खिलाफ हमने बात कर दी, भाई ये जो तू कर रहा है ये गलत है, बोलते ही आग चराग पा हो जाते, हमेशा के लिए अपने दिल में दुश्मनी रख लेते। उनकी ये तबीयत होती है कि उनके खिलाफ कुछ जबान नहीं खोले। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, गुनाहगार हो, कम से कम इतना तो करो कि अगर तुम गुनाहों को नहीं छोड़ते तो इतना तो करो कि नेकी का हुक्म देने वालों से दुश्मनी मत करो, बुराई से रोकने वाले को के दुश्मन मत बन जाओ। बहुत से लोग होते हैं मेरे खिलाफ बोलता है, मुझे नसीहत करता है, मुझे ताकीद करता है, और ऐसे लोगों को लोग चाहने वाले होते हैं, ऐसे लोगों की जी हुजूरी करने वाले लोग होते हैं। तो अर्ज कर रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अम्र बिल मारूफ करने वाले, नहीं अनिल मुनकर करने वाले, बुराई से रोकने वालों को बचा लिया अपने अजाब से। और जो लोग अलग हो गए वो यही देख करके ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो वो भी बच गए। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअइदूना क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम। उनमें से कौम ने रोकने वालों से कहा कि उन लोगों को तुम क्यों रोकते हो उनकी बुराई से, अल्लाह तबारक व तआला जिनको हलाक करने वाला है या उनको अजाब देने वाला है, अजाबन शदीदा, सख्त अजाब। खालू माज़िरतन इला रब्बिकुम,
روکنے والوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں رکیں گے، لیکن ہمارا رب پوچھے گا کہ تم نے روکا کیوں نہیں، تو ہم معذرت کر سکتے ہیں کہ ہاں مولا ہم نے تو روکا، یہ رکے نہیں، اس لیے ہم روک رہے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ ڈر بھی جائیں اور رک بھی جائیں، یہ بھی ممکن ہے، اس لیے ہم روک رہے ہیں۔ تو بندگان خدا، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو جو نصیحت کی گئی تھی، یعنی جس کام سے انہیں روکا گیا تھا، مچھلی کے شکار سے انہیں روکا گیا تھا، اس کام کا انہوں نے ارتکاب کیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو لوگ اس برائی سے انہیں روک رہے تھے ان لوگوں کو ہم نے اپنے عذاب سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا فرمایا جو ظالم تھے، جنہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا ہفتے کے دن، بعذاب بئیس، بڑے برے عذاب میں پکڑا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو اللہ نے کیا عذاب دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کونوا قردة خاسئین، کونوا قردة خاسئین، ذلیل بندر ہو جاؤ، تو وہ سب کے سب بندر ہو گئے۔ انسان کی روح تھی، انسان کی روح تھی، جسم بندر کا ہو، سمجھ بوجھ فکر شعور سب ادراک سب انسان کا ہو۔ سبحان اللہ۔ ان کو معلوم تھا کہ میرا نام یہ ہے، میں انسان ہوں، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرا باپ انسان تھا، ماں انسان تھی، بھائی انسان، فلاں انسان، میرا رشتہ دار، جانتے تھے۔ آئینے کے سامنے آتے تو روتے تھے، اللہ میں انسان ہوں اور یہ میرا چہرہ بندر کا، میرا جسم بندر کا ہو گیا۔ کونوا قردة خاسئین، تم ذلیل بندر ہو جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ تو اس طرح وہ بندر ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت انسانی لے کر جب مصطفیٰ آ گئے اس دنیا میں، سبحان اللہ، اس پیاری پیاری صورت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بندر بنانا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے انسان بندر نہیں بنتے، یعنی پوری کی پوری قوم بندر بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدھ بندر ہو جائے، ایک آدھ کی صورت بندر کی ہو جائے، یہ الگ بات ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بڑی مبارک بات آ گئی۔ کون سا سورت بتا لوگوں کا اثر جی، یہ سورہ اعراف چل رہا ہے، سورہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو عرض کر رہا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، بہت بڑی بات آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب یاد کرو اس وقت کو، اے محبوب یاد کرو اس کو، اس وقت کو یاد کرو، من بنی آدم، جب آدم کی اولاد کو، آدم کی اولاد، آدم علیہ السلام کی پوری نسل قیامت تک جو چلے گی، اس نسل کو آپ کے رب نے آدم کی اور آدم کی نسل کی پشت سے نکالا، یعنی تمام روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہونے والے انسانوں سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں جمع کیا، میری روح کو، آپ کی روح کو، وراثت اللہ شاہ صاحب کی روح کو، ہمارے عبد الحسیب حسیبی شاہ صاحب کی روح کو، محمد شفیع نگاہی شاہ صاحب کی روح کو، سید سجاد نوری فاؤنڈیشن والے ان کی روح کو،
ہمارے انصر، سبحان اللہ، انصر ہے نا، جی کہاں رہتے ہیں وہ؟ بنگلور، پست خط جی انصر ہیں جی ہمارے انصر کی روح کو ہیں، اور جناب شفیق، ہیں شفیق الرحمان کی روح کو، کنٹونمنٹ والے جی شفیق الرحمان صاحب کی روح کو، عتیق الرحمان کی روح کو ہیں، اور ہمارے حمیدی شاہ صاحب کی روح کو، کولار کے ذاکر حسین جی ان کی روح کو، میں کیا بیان کروں، ہمارے پسمر ضلع گنٹور کے رہنے والے ہمارے سرکار کے مائع ناز خلیفے ہیں حضرت خیر اللہ شاہ صاحب کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خیر اللہ شاہ عامری چشتی قادری پسمری، آندھرا پردیش میں ایک شہر ہے گنٹور، اس سے قریب سبحان اللہ، ضلع گنٹور میں ایک مقام ہے سبحان پسمر، اللہ، جی وہاں کے رہنے والے حضرت خیر اللہ شاہ صاحب کی روح کو، یہ تمام ارواح کو، اولین و آخرین کی ارواح کو جمع کر لیا اپنی بارگاہ میں. سب روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہیں، اللہ کا کلام سن رہی ہیں، اللہ نے جمع کر لیا. وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا. ہر روح کو اپنے نفس پر گواہ بنایا. ہر ایک روح جانتی تھی کہ میں کھلا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں. سب کو معلوم تھا. جیسے ہم اپنے ہر کام پر گواہ ہیں نا، ہم نے صبح سے اب تک کیا کیا، ہم وٹنس ہیں. ہم نے کیا کیا، کب کتنی دیر سوئے، نماز کتنی پڑھی، نمازیں کتنی نمازیں نہیں پڑھی، کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھنی باقی ہیں، یہ سب اشہدہم علی انفسہم، سب کو گواہ بنایا. سب کو اپنی بارگاہ میں، جو جتنے بھی انسان ہیں وہ سمجھ لیں کہ میں جسم کے ساتھ نہیں، روح کے اعتبار سے میری روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی. ہم سب کی روحیں تھیں وہاں. جس دن یہ سب روحیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اس دن کو کہتے ہیں روز میثاق. روز میثاق، میثاق کہتے ہیں عہد و پیمان کو، وعدے کو، وعدے کا دن. اللہ نے وعدہ لیا ہم سے، ہم نے وعدہ کیا اللہ سے. یہ وعدے کا دن تھا، میثاق کا دن تھا. میثاق کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ نے کھڑا کیا، اور وعدہ کیا لیا اللہ نے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سب روحوں سے پوچھا. تو سب روحوں نے کہا، سب روحوں نے. یہاں جو کافر ہیں اللہ کو رب نہیں مانتے، ان کی روحوں نے بھی وہاں اللہ کو رب مانا. اللہ نے سب روحوں سے پوچھا، کافروں کی روحوں سے بھی، مسلمانوں کی، جو یہاں کافر ہیں. جو وہاں تو کافر نہیں تھے، یہ کافر لوگوں کی روحیں وہاں کافر نہیں تھی. تو وہاں سب انسانوں کی روحوں سے اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا قالوا بلا، سبحان اللہ، سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، وائی ناٹ، شہیدنا، ہم سب گواہ ہیں مولا. سب کی روحوں نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے کلام کو سن رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں تو ہمارا رب ہے. ہاں کہہ کے تو ہمارا رب ہے. یہاں بھی آ کے جس نے کہا وہ مصطفیٰ کا غلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم بحمدہ تعالیٰ وہاں بھی روح کی زبان سے کہنے والے تھے، اور یہاں زبان اس زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، روح کی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، دل کی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں. اور جو کافر ہوئے وہاں انہوں نے اللہ کو رب مانا. یہاں آگے کسے مان رہے ہیں رب؟ معبودان باطلہ کو رب مان رہے ہیں. قالوا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آج میں نے تم سے وعدہ جو لیا ہے، تم کو گواہ بنا کر جو تم سے پوچھا ہے کیا میں رب نہیں ہوں، اور تم سے تمہارے نفسوں کی گواہی لی ہے، تم نے خود گواہی دی ہے کہ تم مجھے رب مانتے ہو، میں رب ہوں، اس بات کی تم نے گواہی دی ہے.
یہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو رب ہے، اس لیے ہم نے دنیا میں تیری ربوبیت، تیرے رب ہونے کا انکار کیا۔ سب نے وہاں مانا، اور یہاں آ کر بعضوں نے مانا اور بعض انکار کر گئے۔ اب آپ بولیں گے کہ وہاں مانے تھے، یہاں آنے کے بعد وہ وہاں روزے میثاق میں جو مانے تھے وہ یاد نہیں رہا، وہ یاد نہیں رہا۔ تو اس بھولی ہوئی بات کو یاد دلانے ہی کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیغمبروں کے بعد ان کے نائبین کو بھیجا، سبحان اللہ، ان کے متوسلین کو بھیجا، ان کے نقش قدم پر چلنے والے رہبران دین کو بھیجا، ہدایت اسلام کو بھیجا۔ اس کے باوجود بھی نہ مانے گا تو عذاب نار میں مبتلا ہوگا ہر جگہ۔ اب ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ ہر جگہ کیا اس وعدے کو یاد دلانے والے پہنچے ہیں۔ آج بچے بچے کو انسانوں کے معلوم ہے کہ مسلمانوں کا پیغام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انگریز جانتے ہیں، عیسائی جانتے ہیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، میسیج کیا ہے۔ وہ میسیج کیا ہے جسے مصطفیٰ نے کنوے کیا ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان کس بات کو پیش کرتے ہیں، کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ عیسائی جانتے ہیں، یہودی جانتے ہیں، ہندو جانتے ہیں، سکھ جانتے ہیں، بدھ جانتے ہیں، جین جانتے ہیں۔ کون ہے جو نہیں جانتا کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے باوجود وہ نہیں مانتے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اسلام کا پیغام کہیں نہیں پہنچا ہے، نہیں، ہر جھونپڑی میں پہنچا ہے اسلام کا پیغام، سبحان اللہ، ہر خطے میں پہنچا ہے اسلام کا سبحان پیغام۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب کوئی سننا نہ چاہیے یہ الگ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجمالی پیغام تو ہر جگہ پہنچا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو عرض کر رہا تھا کہ الستو بربکم قالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حجت تمام کر دی کہ سب کو بتا دیا کہ میں رب ہوں۔ پیغام نہیں بھیجا، دکھا دیا کہ اللہ رب ہے اور سب بندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پوچھا الستو بربکم، یہ بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب کی روحوں سے پوچھا، ہم سب کی روحوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، تو جواب ملا سب سے، کیا؟ بلا، ہاں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن یہ سب نے جواب بعد میں دیا۔ جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب خاموش رہے، حضرت آدم علیہ السلام کی روح بھی خاموش، حضرت نوح علیہ السلام کی روح بھی خاموش، حضرت ادریس علیہ السلام کی روح بھی خاموش۔ اب پیغمبروں ہی نے جواب نہیں دیا تو دوسرے کیا جواب دیں گے؟ سب خاموش ہیں۔ سب سے پہلے میرے نبی کی روح نے جواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں انا اول من خاض بلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے پہلے اللہ کے الستو بربکم کے سوال پر سب سے پہلے میں نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں۔ یہ جواب دیتے ہی سبحان اللہ، سب نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔ فرمایا جب خدا نے الستو بربکم، شاعر کہتا ہے فرمایا جب خدا نے الستو بربکم، کس نے کہا تھا قالوا بلا، آپ ہی تو ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکل بشر میں نور خدا، آپ ہی تو ہیں۔ فرمایا جب خدا نے الستو بربکم، کس نے کہا تھا قالوا بلا، آپ ہی تو ہیں۔ آپ نے پہلے کہا، اس کے بعد سب نے۔ تو یہ بتا دیا حضور نے کہ حضور سب کے معلم ہیں، سب کے رہبر ہیں، انبیاء کے بھی رہبر ہیں، اور سب کے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے جواب دیا، آپ کا جواب سن کر سب نے جواب دیا۔ تو آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، سبحان اللہ، آپ ہادیوں کے ہادی ہیں۔ رہبر خضر، داغ دہلوی کہتے ہیں رہبر خضر ہادی الیاس، مجھ کو وہ رہنما دیا تو نے۔ ہمارے رہبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رہبروں کے رہبر ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں، ہمارے رسول رسولوں کے رسول ہیں۔ ہاں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے سب سے پہلے جواب دیا، اس کے بعد سب نے جواب دیا۔ اور یہ بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ حضور کا مقام سب سے بلند ہے۔ جب سب سے بڑے نے جواب نہیں دیا تو
تو سب خاموش رہے. جب سب سے بڑے نے، سب سے افضل نے، اعلیٰ نے جواب دے دیا تو تعظیم کے تقاضے کے تحت دوسروں نے جواب دیا. سبحان اللہ. حضور جواب نہ دیں، دوسرے انبیاء جواب دیں، یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے دربار میں سب نے کہا بلا، اور یہاں آ کر تو جس کو سن کر وہاں بلا کہا، اسی کے صدقے میں سب نے یہاں بھی بلا کہا. بات سمجھ میں؟ ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وقت ہو گیا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے وراثت اللہ شاہ صاحب، جمال اللہ شاہ صاحب کے سب سے بڑے فرزند اور سلسلہ جمالیہ عامریہ کے سجادہ نشین کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. ان کے تمام اہل خاندان کو عافیت عطا فرما. ان کے تمام افراد خانہ کو، اہل خانہ کو عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما. اے اللہ، ہمارے خیر اللہ شاہ صاحب پسمر کے رہنے والے، پسمر ضلع گنٹور آندھرا پردیش کے رہنے والے حضرت خیر اللہ شاہ صاحب عامری چشتی قادری دامت برکاتہم العالیہ، میں نے کل بھی ان کے لیے دعا کی تھی، آج بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کی عمر دراز فرما، آمین. انہیں غیبی قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، صحت عطا فرما. ان کے حلقہ احباب کو وسیع فرما. ان کے عقیدت مندوں کو دونوں جہاں میں کامیاب کر، ان کو دونوں جہاں میں کامیاب کر، رحم فرما.